Ask Mufti Tariq Masood. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر فحش فلموں کا عادی ہو تو بیوی کیا کرے؟ خاتون نے پوچھا ہے، میرے شوہر فحش فلمیں دیکھتے ہیں اور میرا حق ادا نہیں کرتے، جب کہوں تو مار پیٹ کرتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، میں کیا کروں؟ میں نام نہیں لے رہا، انہوں نے نام بھی لکھا ہے، ایسے مسائل میں اپنا نام نہیں شو کرنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ حیا کے خلاف ہے، لیکن آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ بہت ساری خواتین کو یہ شکایت ہے کہ ان کے شوہر اس قسم کی حرکات کرتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ پر یا کمپیوٹر پر یا موبائل پر فحش چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ خواتین پوچھتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ عیبوں کو، ان کے جو چھپے ہوئے گناہ ہیں ان کو اچھالنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور یہ اسلام کا حکم ہر ایک کے بارے میں ہے۔ یعنی آپ اگر کسی کا بھی عیب پر مطلع ہوں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے عیب کو چھپائیں، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا نہ کریں۔ اجنبی لوگوں کے بارے میں جب یہ حکم ہے کہ ان کے عیب پہ پردہ ڈالیں، تو اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق تو اور بھی زیادہ ہے۔ ان کو رسوا کرنا لوگوں کے سامنے، ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، یہ اور بڑا گناہ ہے، اور بڑا جرم ہے۔ اور عورت کے لیے تو سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ تو اپنے شوہر کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، بتانا کہ میرا میاں یہ کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہاں تک کہ جب میں فون سنا کرتا تھا، اب تو بہت کم سنتا ہوں، بعض خواتین جن کو میں جانتا تھا وہ بتاتی تھی کہ ہمارے شوہر جو ہے یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں غصہ کرتا ہوں ان کے اوپر کہ آپ کیوں میرے سامنے اپنے شوہر کا نام کیوں لے رہی ہیں؟ یعنی یہ کیوں شو کر رہی ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی ایسے کرتا ہے؟ اول تو اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہی ہوں، نہ کرتا ہو، کسی کو ویسے ہی رسوا کر رہی ہوں۔ اور اگر واقعی سچ بھی بول رہی ہیں تو کسی مفتی کو یا کسی عالم کو یا کسی جس کو آپ بزرگ سمجھتی ہیں، اس کو اپنے شوہر کا نام لے کے کیوں بتا رہی ہیں؟ یعنی وہ تو ایک جرم کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن آپ نے بھی تو ایک جرم کر لیا نا۔ علماء کہتے ہیں کوئی شخص اگر چھپ کے گناہ کرتا ہے تو جیسے وہ مجرم ہے، اس کے گناہ کو کسی کے سامنے بیان کرنے والا برابر ہی کا مجرم ہے، کیونکہ اس نے اس کے گناہ سے پردہ اٹھایا ہے۔ تو اللہ کا نام ہے ستار، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ اللہ کو یہ صفت پسند ہے۔ تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے کسی بھی جرم پر، اس قسم کی غیر اخلاقی حرکت پر مطلع ہوتی ہے تو عورت کے لیے سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اس کے شوہر کا ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ اس پہ پردہ ڈالے، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرے۔ اگر کسی سے رہنمائی لینی ہے، کسی عالم سے، مفتی سے، تو اپنا بھی نام ظاہر نہ کرے وہ خاتون، بلکہ یہ بتائے کہ ایک خاتون نے یہ پوچھا ہے کہ ان کے میاں یہ کام کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو یوں بتانا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ ایک مقدس رشتہ ہے۔ اسی طرح مرد اگر بیوی کے کسی ایسے راز پہ مطلع ہوتا ہے تو وہ اپنے دوستوں میں جا کے بیان کرنا شروع کر دے، یا لوگوں سے یا کسی مفتی کے پاس آ کے بتایا کہ میری بیوی یہ کر رہی ہے۔ بھائی یوں بھی تو پوچھا جا سکتا ہے کہ مفتی صاحب، ایک شخص نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھوایا ہے کہ اس کی وائف یہ غیر یعنی شرعی حرکات اور غیر اخلاقی حرکتیں کرتی ہے، تو آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یوں بھی تو کیا جا سکتا ہے نا، کسی پہ رکھ کے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ میاں نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس کا مطلب ایک دوسرے کی عیوب پہ پردہ ڈالنے والے۔ تو لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ یہ ایک دوسرے کے وہ راز جانتے ہیں تو دوسرے نہیں جانتے، تو ایک دوسرے کو پردہ ڈالیں، چھپائیں۔ تو اس لیے آئندہ جب بھی کوئی خاتون اس قسم کا سوال پوچھیں تو اپنا نام بھی ظاہر نہ کریں، یہ بھی نہ بتائیں کہ میرے میاں یہ کرتے ہیں، بلکہ یہ بتائیں کسی خاتون نے پوچھوایا ان کے میاں یہ کرتے ہیں۔ یا مرد اگر پوچھے تو یوں پوچھے، بھئی ایک صاحب نے پوچھوایا ان کی وائف اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ اور اس طرح کے مشورے ویسے بھی نجی مجلس میں دیے جاتے ہیں۔ یہ میں علی الاعلان اس طرح کے مسائل پڑھتا نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ والا مسئلہ اسپیشل اس لیے پڑھ لیا ہے تاکہ یہ میں بتا سکوں کہ اپنے شوہر کے باتوں کو لوگوں کے سامنے شیئر کرنا بھی درست نہیں ہے، اور یہ بھی کہ یہ مسئلہ کامن بہت ہو گیا ہے۔ یعنی آج کل یہ بہت ساری خواتین کو یہ شکایتیں ہیں کہ میاں صاحب اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی غیرت مند خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اس کو اب برائی سمجھا ہی نہیں جانے لگا۔ تو جو مرد بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کی بیویوں کو شکایتیں ہیں، تو اس کے بارے میں چند پوائنٹ کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تو میں نے بتایا کہ اس کے راز کو لوگوں کے سامنے فاش نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کل وہ توبہ کر لے،
لیکن اگر ایک دفعہ وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو گیا تو انسان اللہ کے سامنے 100 بار گناہ کر کے 100 بار توبہ کر کے وہی پہلا مقام حاصل کر سکتا ہے. لیکن انسانوں کے ظرف بہت چھوٹے ہوتے ہیں. جب لوگ کسی کے گناہ پر مطلع ہو جائیں تو وہ 100 دفعہ بھی بعد میں توبہ کرے, لوگ نہیں مانتے اس کو. لوگوں کی نظر میں انسان دوبارہ نہیں کھڑا ہو سکتا. تو اس لیے پہلا تو یہ کہ اس کے عیب کو چھپائیں, لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. خاص طور پر بچوں کے سامنے یہ چیزیں ظاہر آتی ہیں, بچوں کے دل سے اپنا باپ کا تقدس نکلتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض خواتین جھوٹے الزام بھی لگا دیتی ہیں شوہر کے اوپر, اور پھر شوہر جھوٹے الزام لگانا شروع کرتا ہے. پھر گواہ نہیں ہوتے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہی ہے جھوٹ کہہ رہی ہے. تو ایک عجیب ٹینشن میں معاملہ پڑ جاتا ہے. تو اس لیے اسلام کا جو صاف ستھرا حکم ہے, بھائی کسی کا پرائیویٹ مسئلہ ہے, ذاتی مسئلہ ہے, گناہ ہے, اس کو چھپاؤ, وہ اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ کسی سے بھی گناہ چھڑوانے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, لیکن چھڑوانے کا ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے معاشرے کی اصلاح ہو, معاشرے میں مزید فساد پیدا نہ ہو. تو عورت چونکہ شوہر کے ماتحت ہوتی ہے, وہ اگر شوہر پہ زیادہ سختی کرنا شروع کر دے گی تو معاملہ صحیح ہونے کے بجائے اور خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ غلط آدمی ہے تو یہ اگر مجھے چھوڑ بھی دے گا تو کیا ہوگا. تو اگر اللہ نہ کرے وہ چھوڑ دے گا, کل ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو بندہ ملے وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو, وہ اس سے بھی زیادہ برا آدمی ہو. میرے علم میں ہیں ایسی خواتین جنہوں نے چھوڑا اپنے شوہر کو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, تو دوبارہ شادی کی تو اس سے بھی زیادہ خراب نکلا وہ. تو اصلاح تو کرنی ہے, لیکن اصلاح کا طریقہ ایسا اختیار کرنا ہے کہ جس سے معاملہ مزید خرابی کی طرف نہ جائے. چونکہ شوہر کا بہرحال ایک مقام ہے, تو بند کمرے میں عورت اپنے شوہر سے محبت سے ہی بات کرے کہ دیکھیں آپ کے اندر یہ برائی ہے اور یہ برائی جو ہے آپ چھوڑنے کی کوشش کریں. کل بچوں کو پتہ چلے گا ہمارے ابا ایسے کرتے تھے, کیونکہ یہ برائیاں چھپتی نہیں ہیں, یہ ظاہر ہو جاتی ہیں بالآخر, اور آپ کی اپنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور آپ کے لیے جو ہے میرے دل میں آپ کا امیج خراب ہو رہا ہے, آپ کا تقدس خراب ہو رہا ہے. ظاہرت یہ تو عظمت تو نکلے گی شوہر کی دل سے جب میاں صاحب اس طرح کی حرکتیں کریں گے. تو محبت سے اس کو آرام سے سمجھائے. اور دوسری بات, اپنے بارے میں بھی غور کرے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو میاں بیوی کے ایک آپس کا ایک تعلق ہوتا ہے, ایک رشتہ ہوتا ہے, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ عورت اس میں مرد کی ریکوائرمنٹ پوری نہ کر رہی ہو, مرد کے لیے زینت اختیار نہ کر رہی ہو. بعض مرد اس برائی میں مبتلا ہوئے ہیں, وہ اس بیس میں مبتلا ہوئے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کو وقت نہیں دیتی تھیں, ان کے لیے زینت اختیار نہیں کرتی تھیں, پھر وہ برائی کی طرف چلے گئے. پھر جب وہ عورت نے توبہ تو کر لی, لیکن مرد کو پھر اس برائی کی عادت پڑ چکی تھی. تو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. اس کے باوجود بھی مرد اگر نہیں سدھرتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں پھر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے, کیونکہ وہ انسان جو ہے نا, یا تو اللہ کے خوف سے سیدھا ہو جاتا ہے یا ڈنڈے کے خوف سے. اب شوہر پہ کون ڈنڈا چلائے گا, کون, یعنی پولیس کو تو بتانے سے رہے آپ جا کے کہ میاں یہ حرکتیں کر رہا ہے, تو پولیس آ کے سیدھا کرے گی اس کو. تو اب جو بھی گھر کا بڑا ہوتا ہے, جیسے بعض لوگ اپنے والد کے بارے میں مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والد کی کچھ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں, میں کہتا ہوں یار آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہو اس کو, وہ آپ کا باپ ہے, آپ اس پہ زبردستی نہیں چلا سکتے. تو ایسے موقع پہ آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. محبت سے اس کو سمجھائیں, میاں کو چھوڑ دے ٹھیک ہے, نہیں چھوڑتا تو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں, اللہ اس کو ہدایت دے. اور یہ البتہ ضرور ہے کہ یہ بہرحال شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کا حق بہرحال ادا کرے, کیونکہ اللہ نے ڈیزائرز تو دونوں میں رکھی ہیں. اگر وہ اس طرح فلموں کا عادی ہو گیا ہے کہ وہ بیوی کا حق ہی ادا نہیں کر رہا ہے, تو یہ تو پھر عورت پہ بہت بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے. پھر ایسے موقع پہ عورت, کیونکہ اپنے حق کے لیے انسان کو لڑنے کی اجازت ہے, جنگ کرنے کی بھی اجازت ہے, لڑائی کی بھی اجازت ہے. تو پھر اگر عورت کا جو واجب حق ہے, اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہی پوری نہیں ہوتی ہے, اور اس میں عورت کے بھی بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اگر مرد گھر میں اپنی بیوی کو اس طرح ٹائم نہیں دے گا, اس کی ڈیزائرز کو پورا نہیں کرے گا, تو عورت کے خود بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے, وہ کہیں وہ خراب نہ ہو جائے. تو ایسے اس بیس پر عورت اپنے شوہر سے لڑ سکتی ہے, اور اس کو لڑنا چاہیے کہ آپ حرام کاری کی طرف تو آپ کے جو ہے نا وہ اس میں تو آپ کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اور جو ہے جو آپ کا واجب حق بنتا ہے, جو اللہ نے حلال کیا ہے, تو اس کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے. تو اس بیس پر عورت اپنے شوہر سے لڑ بھی سکتی ہے. اور اگر مرد اس کا واجب حق ادا نہیں کر رہا اور عورت کو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے, تو پھر اس بیس پہ عورت اس سے طلاق کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے. تو یہ ایک معقول بیس ہے جس پہ لڑا جا سکتا ہے. باقی جو اخلاقی برائی شوہر میں ہے, تو آج کل
باپ بیٹے کو نہیں سیدھا کر سکتا اس معاملے میں, بیٹے بگڑ جاتے ہیں تو عورت کہاں سے میاں کو سیدھا کرے گی. تو معاشرے کے لحاظ سے نا یہ, کیونکہ یہ ایک بیماری بہت تیزی سے پھیل گئی ہے. دوسری بات یہ کہ بعض مرد جو اس برائی میں مبتلا ہوئے ہیں وہ چاہتے بھی ہیں بچنا. میرے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. بعض مرد ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم یہ برائی چھوڑیں, لیکن ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ دیکھیں کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا نا, تو اس کے لیے توبہ کرنا آسان ہے, اس کو وہ نمازی بن جائے گا. لیکن اگر فار ایگزامپل کوئی شخص شراب کا عادی ہے تو اب شراب چھوڑنا آسان نہیں ہے. آسان کا مطلب بہت اس کو ہمت کرنی پڑے گی اور باقاعدہ پراپر علاج کروانا پڑے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ روزانہ 10 بوتلیں پیتا تھا تو آج سے ایک دم چھوڑ دے. تو بہت ہمت والے لوگ تو یہ کام کر لیتے ہیں, لیکن نارمل جس آدمی میں ہمت ہو وہ ایک دم سے نہیں چھوڑ پاتا, اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے چھوڑنے کے لیے, کیونکہ یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بن چکی ہوتی ہے. اب وہ نئی شراب پیے گا تو باڈی جو ہے نا وہ مچلتی ہے. تو یہ جو حرام کاریاں ہیں انٹرنیٹ پر, جو بیہودہ کام ہو رہے ہیں, اور یہ جو اسی طرح ہینڈ پریکٹس وغیرہ جیسی یہ جو معاشرے میں جو برائیاں شامل ہو چکی ہیں, یہ ان گناہوں کا دنیا میں وبال یہ پڑتا ہے کہ یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتے ہیں یہ گناہ. تو جو آدمی ایک دفعہ ان گندگیوں میں, اس گندگی کے دلدل میں گر گیا نا, تو وہ فوراً نہیں نکل پاتا. اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ اس گناہ سے گناہ نہیں کرتا تو اس کی باڈی جو ہے نا ایک بے چین ہونا شروع ہوتی ہے. جیسے چرسی کو چرس چاہیے, ہیروئنچی کو ہیروئن چاہیے, وہ ورنہ وہ مچلتا ہے, اس کی باڈی جو ہے نا مچلتی ہے اور پریشان کرتی ہے اس کو. تو یہ جو انٹرنیٹ پر فحش فلموں کے عادی ہو جاتے ہیں یا ہینڈ پریکٹس کے عادی ہو جاتے ہیں, یہ پھر یہ جب نہیں کرتے تو ان کی باڈی جو ہے نا ٹینشن دیتی ہے ان کو. تو ان کو صحیح ہونے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو جو آدمی اس برائی میں مبتلا ہو چکا ہو اسے چاہیے کہ وہ باقاعدہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے رابطہ کرے, کسی شیخ و مرشد سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کرے, یعنی مادی علاج بھی کرائے اور روحانی علاج بھی کرائے. روحانی سے وہ ٹوپی ڈرامے والا نہیں, تعویذ ونڈو والا. روحانی سے میری مراد ہے کہ کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کرے اور اس سے باقاعدہ رہنمائی لے. تو آپ کو چاہیے, جو بھی خاتون یہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے میاں اس میں مبتلا ہیں, تو اپنے میاں کو آپ پراپر طریقے سے گائیڈ کریں. ان کو یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ کی یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بن چکی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اب آپ جب تک یہ گندگی میں یعنی ہاتھ نہیں ڈالیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا. یہ الفاظ آپ نہ استعمال کریں, تو میں استعمال کر رہا ہوں. تو آپ کو اس کی عادت ہو گئی ہے, تو اب آپ اس کا پراپر علاج کرائیں اور اس کو تسلی دیں کہ مجھے پتہ ہے کہ ایک دم یہ گندگی ایک دم نہیں چھوٹے گی, یہ آہستہ آہستہ ہی آپ سے چھوٹے گی, لیکن چھوڑنے کی کوشش شروع کر دیں. کوشش کا طریقہ یہ ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹر سے بھی باقاعدہ پراپر علاج کروائیں. اس کو بتائیں کہ بھائی جب تک میں یہ فحش فلمیں نہیں دیکھتا مجھے سکون نہیں ملتا, میری نیند اڑ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بھی ایسے طریقے ہوتے ہیں, وہ ایسے آپ کو ہو سکتا ہے میڈیسن دے دے کوئی ایسی, یا کوئی بھی ایسے پراپر طریقے بتائے گا وہ آپ کو کہ انشاءاللہ, کیونکہ اس کا نفسیات سے بہت گہرا تعلق ہے, وہ آپ کی یہ برائی انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. اور کسی شیخ سے, کسی اللہ والے بزرگ سے بھی باقاعدہ بیعت ہوں, اس کو بھی لکھ کے دیں کہ میرے اندر یہ برائی ہے, تو ایک دم نہ صحیح آہستہ آہستہ یہ کم ہوتے ہوتے انشاءاللہ یہ چھوٹ جائے گی. بہت سے لوگ ہمارے علم میں ایسے ہیں جو فحش فلموں کے عادی بن چکے تھے اور الحمدللہ انہوں نے پراپر علاج کروایا, اللہ نے ان کی جان چھڑا دی. اس سے بہت لوگ ہیں الحمدللہ. تو ناممکن نہیں ہے یہ. تو خاتون کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اس طرح سے گائیڈ کریں. پھر بھی اگر وہ کمبخت نہیں مانتا اور اس کو گندگی میں منہ دینے کا شوق ہی ہے, تو ایسی خواتین کو میں مشورے دیتا ہوں کہ پھر اس کو گند میں پڑا رہنے دیں, آپ اپنا گھر تباہ نہ کریں. آپ کے بچے ہیں, بچوں کا باپ ہے, یہ سب نعمتوں سے آپ محروم ہو جائیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا حق ادا کرتا ہے نہیں کرتا. اگر آپ کا حق ادا کر رہا ہے تو گزارا کریں, کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ اگر ڈیورس لے لی خاتون نے تو اگلا پتہ نہیں کیا ہو. وہ ماحول تو اسی قسم کا چل رہا ہے. ہماری گورنمنٹ کو تو ہوش نہیں ہے کہ ان فلموں کو بند کرے اور ایسی فحش ویب سائٹس پہ جو ہے نا پابندی لگائے. اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے اس پہ کوئی آواز اٹھانے کا جو ہے توفیق نہیں ملتی, اور ہماری جو دینی جماعتیں ہیں شاید وہ بھی خاموشی اختیار کر رکھی ہے انہوں نے. تو یہ ویب سائٹس جو ہے نا وہ کھلی ہوئی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں اور معاشرہ برباد ہو رہا ہے. مرد بھی مبتلا ہو چکے ہیں ان گندگیوں میں اور خواتین بھی. تو اپنے میاں کو سمجھائیں, اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کہ دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم کو جب برائی کی عادت پڑی تھی تو پہلا عذاب ان پر یہ آیا کہ حلال میں ان کی رغبت ختم ہو گئی. تو یہ فحش فلمیں دیکھنے کے جو لوگ عادی ہوتے ہیں ان کا یہ آخری مقام پھر یہی ہوتا ہے. اور اس کے جو ہے نا جسمانی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. جسمانی نقصان یہ ہوتے ہیں کہ یہ باقاعدہ گوروں کی تحقیق ہے کہ جو لوگ ان فحش فلموں کے عادی ہوتے ہیں نا ان کو اپنی بیویوں میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا وبال ہے اس کا,
کہ جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے اس میں آپ کی دلچسپی ختم، اور اس سے آپ کا گھر کا نظام خراب ہونا شروع ہوتا ہے. تو اور یہ فلمیں آہستہ آہستہ آپ کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیتی ہیں آپ کو، اور پھر آپ سیٹسفائی نہیں ہو پاتے. یہ تو ابھی جوانی کا جوش ہے جو ان حرام کاریوں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ وقت کے بعد جا کے ویسے ہی ناکارہ ہو جانا ہے ایسے لوگوں نے. تو اپنے جسم کی بھی حفاظت کا تقاضا ہے، اور اپنی روحانی زندگی کی اور اپنی جو گھریلو زندگی ہے اس کی بھی بقا اگر چاہتے ہیں تو آپ کو ان فحش چیزوں سے بچنا پڑے گا. تو اس طرح میاں کو سمجھائیں. انسان کا بچہ ہوگا تو انشاءاللہ سمجھ جائے گا، نہیں ہوگا تو اس کو گند میں منہ مارنے دیں. میں ایسی خواتین کو کہتا ہوں بڈھا ہو جائے گا تو خود ہی ان چیزوں میں دلچسپی وہ چاہے گا بھی تو نہیں ہوگی، بس وہ ایک بڑھاپے میں جو ہے نا ایک وہ باقی رہ جاتی ہے کہ ایک حرام قسم کی ٹھڑک باقی رہ جاتی ہے، اور کسی قابل نہیں رہتا ہے ایسے لوگ. ایسے لوگ ہوتے بھی جلدی بوڑھے ہیں. تو اس لیے آپ محبت سے بس اس کو سمجھا دیں، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو اپنے حال پہ چھوڑ دیں اور گھر کا ماحول خراب نہ کریں. لیکن اتنی بات کا خیال ہونا چاہیے کہ بچے اس گندی عادت سے خراب نہ ہو. بچوں پہ بہت زیادہ نگرانی رکھیں. اور میں ایسے مردوں سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ آپ اس برائی کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اللہ نے عورت کے دل میں اپنے شوہر کی بہت عظمت رکھی ہے، لیکن عورت جب شوہر کو ان حرکتوں میں دیکھتی ہے نا تو سب سے پہلا وبال یہ آتا ہے کہ اس عورت کے دل سے اپنے شوہر کی عظمت نکل جاتی ہے. وہ کہتی ہے یہ تو آدمی گندا ہے، یہ تو بندہ ہی 2 نمبر ہے. تو وہ پھر مقام اور محبت جو ایک شوہر کو ملنی چاہیے کہ یہ سر کا تاج ہے وہ سب ختم، اور گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں. تو اس لیے اس برائی کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اور میں پھر بتا دوں کہ یہ ایک دم سے نہیں، میں اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دم سے نہیں چھوٹتی. لوگ مایوس ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار ہم تو چھوڑتے ہیں پھر ہو جاتا ہے ہم سے، پھر ہو جاتا ہے ہم سے. تو وہ مایوس ہو کے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم یہ چھوڑ ہی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے. ہمارے علم میں بہت لوگ ہیں جو اس برائی کے عادی ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے پراپر طریقے سے علاج کیا اور الحمدللہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو اس برائی سے بچا لیا. تو آپ بچنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو برائی جس وقت معاشرے میں پھیلی ہوئی ہو اس وقت جو شخص اس برائی سے بچے گا اللہ کی نظر میں اس وقت اس کا بہت اونچا مقام ہوگا. پہلے زمانے میں لوگ دیکھتے نہیں تھے، یہ چیزیں لوگوں کے لیے میسر نہیں تھیں. تو پہلے اگر کوئی اس برائی سے بچ جاتا تو کوئی کمال نہیں تھا. کمال آج ہے کہ آسان ہے، آپ کی جیب میں موبائل ہے، آپ جب چاہیں کوئی بھی فحش ویب سائٹ کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ جب چاہیں برائی کر سکتے ہیں. ایسے موقع پہ کوئی اپنے دامن کو اس گندگی سے بچائے گا، اللہ کی نظر میں اس کا بہت بڑا مقام ہوگا. اور رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، کہ جو شخص کسی چیز کو جلدی طلب کرتا ہے نا تو اللہ وقت پر اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں. تو آپ اس فحاشی میں پڑیں گے، اللہ نے آپ کے لیے ایک حلال راستہ رکھا ہے نکاح کا، اور اس میں اللہ نے آپ کو جو ہے نا ایک حلال بھی رکھا ہے، اور اصل تو نیچر وہ ہے انسان کی. لیکن آپ جلدی اور حرام مزوں کے چکر میں اگر ان فحش فلموں کی طرف جائیں گے تو جو اصل اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا اس کی لذت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محروم کر دیں گے. تو یہی ہو گیا. آج دیکھیں یہ مردوں میں جو ہے نا یہ جنسی کمزوری ایک ایسی کامن بیماری ہو چکی ہے کہ یہ اب اس کو تو لوگوں نے بیماری سمجھنا چھوڑ دیا ہے. تو اتنا زیادہ یہ دنیا میں وبال آتا ہے اس کا. تو جو بچے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ایسے لوگوں کو بھی، ایک شخص کو بلائیں گے کہ جس کو ایک خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی ہو اور وہ کہے مجھے اللہ کا خوف ہے، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا. تو جیسے کوئی خوبصورت عورت کسی مرد کو دعوت دے رہی ہو اور مرد اللہ کے خوف سے پیچھے ہٹ جائے، زنا سے بچ جائے، اس کا اللہ کی نظر میں بہت بڑا مقام ہے. تو وہی کیفیت ان فحش فلمیں دیکھنے والوں کی ہوتی ہے، ان کے بھی وہی جذبات ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے خوف سے اگر ارادہ بدل دیں کہ میں نہیں دیکھوں گا تو اللہ کی نظر میں اللہ سے پوری امید ہے وہی مقام ہوگا جو زنا سے بچنے پر ہوتا ہے. اور اس کی علاج کے لیے ایک کام اور بھی کرنا چاہیے آپ کو کہ جو لوگ ان فلموں کے عادی ہیں وہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند کریں کہ جب بھی ہم سے یہ گناہ ہوگا تو ہم اپنے آپ کو سزا دیں گے، روزوں کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں. شیخ سے اصلاحی تعلق جب ہوتا ہے تو شیخ ایسی چیزیں ہی بتاتا ہے کہ آپ سے جب بھی یہ گناہ ہو تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو اپنے آپ کو سزا دیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اور جو ہمارے جو اس امت مسلمہ کے جو
نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس گندی اور پلید بیماری سے محفوظ رکھے. اور یہ بھی میں بتا دوں، اگر آپ نے جوانی میں اس گندگی سے توبہ نہیں کی تو بڑھاپے میں آپ کو کی ٹھڑک اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور کرنے کے قابل تو انسان بڑھاپے میں کچھ نہیں رہتا، لیکن وہ گندا ہو جاتا ہے معاشرے میں، اور وہ ہر وقت اس کے دماغ پہ نا ایک برائی مسلط رہتی ہے. اس خوش فہمی میں ہرگز مبتلا نہ رہیں کہ میں ابھی یہ کام کر لیتا ہوں، جب میرا دل بھر جائے گا تو میں خود ہی چھوڑ دوں گا. گناہ سے کبھی بھی دل نہیں بھرتا، کیونکہ نوجوان جو یہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں یا ہینڈ پریکٹس وغیرہ جیسی برائیاں کرتے ہیں نا، تو وہ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دل بھر کے یہ فلمیں دیکھ لو تو سکون آ جائے گا طبیعت کو، پھر آخر میں چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص کہے کہ میں ہیروئن کے ایک دفعہ دل بھر کے سٹے لگا لوں گا اور میں دل بھر کے چرس پی لوں گا، اس کے بعد مجھے سکون آ جائے گا. نہیں آئے گا. سکون میں وہی ہے جو چرس اور ہیروئن سے اپنے آپ کو دور رکھے، وہ سکون میں ہے. اگر آپ نے اس نیت سے سٹے لگانا شروع کر دیے کہ ایک دفعہ دل بھر کے چرس یا ہیروئن کا مزہ لے لو پھر دیکھیں گے، تو بس اس کا مطلب گئے آپ کام سے. تو فحش فلمیں جو لوگ دیکھتے ہیں وہ یہی سوچ کے دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ دیکھ لو دل بھر کے، اس کے بعد دل بھر جائے گا اور سکون آ جائے گا طبیعت میں. وہ سکون وقتی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے. بار بار دل چاہے گا، بار بار دل چاہے گا. مر جائیں گے، قبر مرنے سے پہلے بھی یہ کام کر کے جا رہے ہوں گے دنیا سے. اس لیے اپنی جان پہ رحم کریں اور اس عذاب سے، اس لعنت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ تو سیدھی سیدھی آگ ہے. قرآن نے جو وعدے کیے نا کہ جہنم کی بدعمالیوں کی بیس پہ میں جہنم میں ڈالوں گا، تو اس عمل کے بدعملی ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو اتنی یعنی واضح بدعملی اور واضح برائی ہے کہ جس کو میرا خیال ہے کہ جو لبرل لوگ ہیں، بلکہ جو ملحدین ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی اس عمل کو وہ بھی گندا کہتے ہیں کہ یہ برا عمل ہے. تو اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر کو تباہ ہونے سے بچائیں، اپنی آنکھوں کو زنا سے بچائیں، اپنے کانوں کو زنا سے بچائیں. اور بچنے کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہی طریقہ ہے. اچھا، ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب شیطان، یہ جو گناہ ہوتا ہے نا جن لوگوں سے، وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ شیطان ان سے کہتا ہے کہ ایک دفعہ یہ کام کر لو، اس کے بعد نہیں کرنا. تو آپ نے شیطان کو بالکل الٹے طریقے سے بات کرنی ہے. شیطان کا جو حربہ ہے نا وہ اسی پہ گھما دینا. آپ نے شیطان سے یہ کہنا ہے کہ بس اس دفعہ نہیں کروں گا، اگلی دفعہ کر لوں گا. یہ بہت بہترین نسخہ ہے برائی کو چھوڑنے کا. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. شیطان آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے کہے گا کہ بھائی دیکھو ایک دفعہ یہ فلمیں یہ دیکھ لو اور کل سے میں انشاءاللہ توبہ کر لوں گا. آپ نے کیا کہنا ہے شیطان کو؟ آج نہیں دیکھوں گا. جب ابھی دل چاہ رہا ہے نا آج نہیں دیکھوں گا، کل دیکھ لوں گا. پھر جب کل آئے گی نا تو پھر شیطان کہے گا آج دیکھ لو، کل سے توبہ کر لینا. آپ نے شیطان کو کہنا ہے کہ آج نہیں دیکھوں گا، کل دیکھ لوں گا. تو شیطان گناہ کرواتا ہے یہ کہہ کے کہ آج کر لو، کل سے توبہ. آپ نے کیا کہنا ہے شیطان کو؟ آج نہیں کروں گا، کل سے کر لوں گا میں. وہ الگ بات ہے کل نہ کریں آپ، لیکن شیطان کو بہرحال، کیونکہ جب انسان یہ کہتا ہے نا میں کبھی بھی نہیں کروں گا، تو انسان کا نفس بہت ہی اس پہ شاق گزرتی ہے یہ بات کہ یار یہ تو اتنی لذت کی چیز ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تو میں کیا ساری زندگی اس لذت سے محروم رہوں گا؟ کیا ساری زندگی؟ یہ تو بالکل ہی صوفی بن جاؤں گا، یہ تو بالکل ہی مولوی ٹائپ کا آدمی بن جاؤں گا، یہ تو بہت ہی بزرگ بن جاؤں گا، یہ تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. یہ شیطان آپ کو یہ کہے گا کہ یار یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو آپ نے شیطان سے کہنا میں کون سا ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ابھی دل چاہ رہا ہے نا، ابھی نہیں کروں گا بس. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ ان کو انڈین فلمیں اور یہ فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی. تو انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا، کہہ رہے میری عادت چھوٹی. اور کب چھوٹی؟ 18 سال کی عمر میں، جب انسان کی خواہشات نفسانیہ بالکل عروج پر ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا فلم دیکھنے کے لیے سینما میں، میرا بڑا دل چاہ رہا تھا. تو کہہ رہے میں نے کہا یار یہ تو زندگی بھر کی لت لگ گئی ہے مجھے. تو کہہ رہے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یار آج جو فلم لگی ہے نا تو آج چھوڑ دے، آج نہیں دیکھ، کل دیکھ لینا. کہہ رہے میں نے یہ کہہ کے نا اپنے آپ کو، میرے قدم واپس ہٹیں پیچھے. اور جب اگلا دن آیا نا تو پھر میں نے ارادہ کیا جانے کا. تو پھر میں نے یہ کہا کہ یار آج بس چھوڑ دے، تو آج بس بچ جا اس برائی سے، کل دیکھ لینا. کہہ رہے ہر دفعہ میں یہ کہہ کے نا بالآخر وہ مجھے فلمیں دیکھنے کی عادت ہی ختم ہو گئی. تو یہ ایک حربہ ہوتا ہے شیطان کا نا. آپ کہتے ہیں میں نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، تو اولو العزم اور استقامت والے لوگ تو کر لیتے ہیں ایسا، لیکن جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے کوئی ارادہ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہم دیکھیں گے ہی نہیں، کبھی سینما گھر ہی نہیں جائیں گے، کبھی ہم فلم ہی نہیں دیکھیں گے، اور کبھی ہم یہ مزے ہی نہیں اڑائیں گے حرام مزے، تو بہت مشکل کام ہو جائے گا.
تو شیطان یہ پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ ایک بہترین نسخہ ہے کہ شیطان سے بولا ابے بھائی میں کون سا ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, بس ابھی دل چاہ رہے ہیں نا جانے کا, ابھی نہیں جاتا, ابھی اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا لو, کل دیکھ لیں گے, کوئی مرے تھوڑی جا رہے ہیں. تو اس طرح کر کے نا اس کو ڈیلے کریں گناہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اس ارادے کو ترک کر دیتا ہے تو اس ترک کرنے پر بھی اللہ اس کو نیکی, اس کے اعمال میں نیکی ڈال دیتے ہیں کہ اس نے میرے خوف سے اس گناہ کو ترک کر دیا, فی الحال اس نے ارادہ ملتوی کر دیا. تو یہ بھی بڑی بات ہے. انشاءاللہ اس سے آہستہ آہستہ آپ کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق مل جائے گی, چونکہ یہ بڑا ایک پھیلتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ. یہ جو فحش فلموں کی عادت بہت زیادہ پڑتی جا رہی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ملتی, بڑی مصیبت یہ ہے. انسان گناہ کرے, روئے دھوئے, اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے کہ میں غلط کر رہا ہوں, بچنے کی کوشش تو کرے. لیکن اب تو لوگ عادی ہو گئے اور لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بھائی اس سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا, یہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا. یہ تو پھر آپ سیدھا سیدھا اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو. اس کا مطلب آپ بزبان حال یہ اللہ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ مجھے بنی اسرائیل کی طرح بندر اور خنزیر بنا دے. ہم تو یعنی بعض دفعہ یہ خیال ہوتا ہے کہ جس طرح یہ معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے وہی واقعات نہ ہو جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ رات کو سوئیں گے اور صبح سور اور بندر کی شکل میں ہوں گے. تو ایسے جری ہو چکے ہیں کیونکہ یہ برائی کوئی چھوٹی برائی نہیں ہے, یہ بہت بڑی برائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس امت مسلمہ کے جو نوجوان ہیں اور جو بھی مرد ہیں, جو بھی خواتین ہیں, اللہ ان سب کو, ہم سب کو پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائے اور اس لعنت اور اس گندگی سے ہماری حفاظت فرمائے, اور ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان ویب سائٹس کے بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسی کوئی پابندی لگے کہ کوئی بھی کھولنا چاہے تو کھول ہی نہ سکے, ان ویب سائٹس کی طرف جا ہی نہ سکے, اور ہماری دینی جماعتوں کو بھی اس کے خلاف احتجاج کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Ask Mufti Tariq Masoud.